اب ہم آریہ مذہب میں کلام کرتے ہیں کہ اس میں انسانی پاکیزگی اور انسانی نیک چلنی کے لیے کیا تعلیم ہے۔ بس واضح ہو کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قبیح اور قابل شرم نیوگ کا مسئلہ ہے، جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرات کے ساتھ اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں درج کیا ہے، اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور اگر وہ اس مسئلے کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے، مگر انہوں نے تو اس اصول انسانی فطرت کے دشمن کو انتہا تک پہنچا دیا، اور حیا اور شرم کے جامہ سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے اور وہ کسی بدنی عارضے کی وجہ سے اولاد نرینہ پیدا نہیں کر سکتا، مثلاً لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا بباعث رکت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی، یا وہ شخص گو جمع پر قادر ہے مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے، یا کسی اور سبب سے اولاد نرینہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کراوے، اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفہ سے 11 بچے حاصل کر سکتا ہے۔ حاشیہ: مجھے ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف 11 بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیارتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا، مگر حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرماویں، کیونکہ بوجہ روز کی مشق کرانے کے ان کو خوب یاد ہوگا۔ حاشیہ ختم۔ گویا قریباً 20 برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی، جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالے سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے، اور حیا مانے ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بیخ کنی کرتا ہے اور اولاد پر ناجائز ولادت کا داغ لگاتا ہے، اور انسانی فطرت اس بے حیائی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کی ایک عورت منکوحہ ہو جس کے بیاہنے کے لیے وہ گیا تھا، اور والدین نے 100 یا 1000 روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی، جو اس کے ننگ و ناموس کی جگہ تھی اور اس کی عزت و آبرو کا مدار تھا۔ وہ باوجود کہ اس کی بیوی ہے اور وہ خود زندہ موجود ہے، اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہوئے، اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اسی کے مکان میں اس کی بیوی سے منہ کالا کرے، اور وہ آوازیں سنے اور خوش ہو کہ اچھا کر رہا ہے، اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور اس کو کچھ بھی جوش نہ آوے۔ اب بتلاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منکوحہ اور سحروں کے ساتھ بیاہی ہوئی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ خراب ہو، کیا اس کی انسانی غیرت اس بے حیائی کو قبول کرے گی؟ دیکھو راجہ رام چندر نے اپنی بیوی سیتا کے لیے کس قدر غیرت دکھلائی، حالانکہ راون نے ایک براہمن تھا اور سیتا کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور بموجب اس قاعدے کے براہمن سے نیوگ جائز تھا۔ تاہم رام چندر کی غیرت نے اپنی پاک دامن بیوی کے لیے راون کو قتل کیا اور لنکا کو جلا دیا۔ وہ شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس کو اپنی بیوی کے لیے بھی غیرت نہیں، اور کیا وجہ کہ اس کا نام دیوس نہ رکھا جائے۔ حیوانوں میں بھی یہ غیرت مشاہدہ کی گئی ہے۔ پرندوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ روا نہیں رکھتا کہ دوسرا پرندہ اس کی مادہ سے تعلق پیدا کرے۔ پھر انسان ہو کر یہ حیا سے دور حرکت، کیا کوئی پاک فطرت اس کو قبول کرے گی؟ اور دیانند کا یہ لکھنا کہ یہ وید کی شرطی ہے، ہم نہیں قبول کر سکتے کہ ایسی کوئی شرطی وید میں ہوگی۔ نادانوں میں پنڈت دیانند نے جس قدر چاہا لافیں مار لیں، ورنہ کامل علمی فضیلت حاصل کرنا جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے ہر ایک کا کام نہیں۔ بعض الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور ایک جاہل اپنی جلد بازی اور اپنی جہالت سے ایک معنی کو پسند کر لیتا ہے۔ بس ایسا شخص جس میں مادہ حیا کا کم ہو، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا قول شرافت اور طہارت سے بعید ہے، مگر اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے قابل شرم امر پر دیانند نے کیوں زور دیا،
اور کیوں دلیری کر کے یہ گندی تعلیم اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں لکھ دی؟ بس جہاں تک میں نے سوچا ہے، میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ پنڈت دیانند تمام عمر مجرد رہا ہے اور بیوی نہیں کی، لہٰذا اس کو اس غیرت کی خبر نہیں تھی کہ جو ایک شریف اور غیور انسان کو اپنی بیوی کی نسبت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ناتجربے کار فطرت نے محسوس نہ کیا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ دیانند کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی نسبت تو کنجروں کو بھی غیرت ہوتی ہے، بلکہ بہت سے لوگ جو بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں، جب کسی آشنا کنجری کی نسبت ان کو شک پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس گئی تو بسا اوقات غصے میں آ کر اس کا ناک کاٹ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایک غیرت مند آریہ کی عورت ایسے کام کرے تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے؟ اسی اصول سے تو دنیا میں صریح بدکاری پھیلتی ہے، اور آخر حکام کو بھی ان گندے اصولوں کے روکنے کے لیے دخل دینا پڑتا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ انگریزی نے ابتدائے حکومت میں ہی جل پرواہ اور ستی کے رواج کو جبراً ہٹا دیا تھا۔ اسی طرح تناسخ کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے تو اسی خرابی کا موجب ہوگا۔ تناسخ کے لفظ کے نیچے حاشیہ ہے: تناسخ کے مسئلہ جیسا اور کوئی جھوٹا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد بھی غلط ہے اور آزمائش کے طور پر بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور انسانی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی غلط ٹھہرتا ہے، اور خدا کی قدرت میں رخنہ انداز ہونے کی وجہ سے بھی ہر ایک عارف کا فرض ہے جو اس کو غلط سمجھے۔ اس کی بنیاد اس طرح پر غلط ہے کہ ستیارت پرکاش میں بتلایا گیا ہے کہ روح عورت کے پیٹ میں اس طرح آتی ہے کہ شبنم کے ساتھ کسی ساگ پات پر پڑتی ہے، اور اس ساگ پات کے کھانے سے روح بھی ساتھ کھائی جاتی ہے۔ بس اس سے تو لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑتی ہے، ایک ٹکڑے کو اتفاقاً مرد کھا لیتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو عورت کھاتی ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ بچے کو روحانی قوتیں اور روحانی اخلاق مرد اور عورت دونوں سے ملتے ہیں، نہ کہ صرف ایک سے۔ بس دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے ساگ پات کو کھاویں جس میں روح ہو، اور صرف ایک کا کھانا کافی نہیں۔ پس ببداہت یہ امر مستلزم تقسیم روح ہے، اور تقسیم روح باطل ہے، اس لیے تناسخ باطل ہے، اور آزمائش کے طور پر یہ مسئلہ اس طرح پر غلط ٹھہرتا ہے کہ جس طرح ہر قسم کی روحیں پیدا ہوتی رہی ہیں، ان تمام صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ شبنم کے ساتھ وہ روحیں پیدا ہوتی ہوں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ روحیں کس شبنم کے ساتھ کھائی جاتی ہیں؟ ایسا ہی کنک کے کھاتوں میں سسری پڑ جاتی ہے، وہ کروڑ روحیں جو کھاتے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کس شبنم کے ساتھ کھاتے کے اندر اترتی ہیں اور کون ان کو کھاتا ہے؟ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں کدو دانے پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دماغ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور طبی علم کے تجربے سے پانی کے ہر ایک قطرے میں ہزارہا کیڑے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کس شبنم سے پڑتے ہیں؟ تجربہ بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک قسم کے کیڑے کا مادہ موجود ہے۔ پشمینہ میں بھی ایک قسم کا کیڑا لگ جاتا ہے، لکڑی میں بھی، اناج میں بھی، اور بعض پھلوں میں پھل کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی کیڑا پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گولر کا درخت۔ وہ کس شبنم سے کیڑے آتے ہیں؟ اور اہل تجربہ نے ثابت کیا ہے کہ بعض ترکیبوں سے ہزارہا بچھو پیدا کر سکتے ہیں، وہ کس شبنم سے آتے ہیں؟ افسوس پنڈت دیانند صاحب کی موٹی عقل نے بہت کچھ خفتیں اور ندامتیں آریہ صاحبوں کو پہنچائی ہیں۔ آپ تو ایسی غلط اور بیہودہ باتیں بیان کر کے جلد اس دنیا سے گزر گئے۔
اور دوسروں کو جنہوں نے انہی کا مت اختیار کیا تھا ندامتوں کا نشانہ بنا گئے۔ دیکھو پاکیزگی کے لحاظ سے بھی تناسخ کا مسئلہ کیسا خراب ہے۔ کیا جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی فہرست بھی اندر سے نکلتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ لڑکی فلاں مرد کی ماں یا دادی یا ہمشیرہ ہے، اس سے وہ شادی کرنے سے پرہیز کرے؟ اور یہ تناسخ کا مسئلہ پرمیشور کی قدرت میں بھی سخت رخنہ انداز ہے۔ خدا وہ خدا ہے کہ چاہے تو ایک لکڑی میں جان ڈال دے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا عصا ایک دم میں لکڑی اور ایک دم میں سانپ بن جاتا تھا، مگر روحوں کے انادی ہونے کی حالت میں ہندوؤں کا پرمیشور ہرگز پرمیشور نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو محض دوسروں کے سہارے سے اپنی خدائی چلا رہا ہے اس کی خدائی کی خیر نہیں، وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ تناسخ کا چکر جو کئی عرب سے بموجب آریہ صاحبوں کے عقیدے کے جاری ہے، اس کا باعث گزشتہ پیدائشوں کے گناہ ہیں، یہ خیال طبی علم کے تجربہ کے ذریعے سے نہایت فضول اور لچر اور باطل ثابت ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ روحوں کی پیدائش میں بھی خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو کبھی پیش و پس نہیں ہوتا۔ مثلاً برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں بکثرت مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو کیا انہی دنوں میں ہمیشہ دنیا میں پاپ زیادہ ہوتے ہیں اور نہایت سخت گناہ کی وجہ سے انسانوں کو مکھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جاتا ہے؟ اسی طرح کے ہزارہا دلائل ہیں جن سے تناسخ باطل ہوتا ہے۔ چاہیے کہ آریہ صاحبان بغور ان تمام باتوں کو سوچیں۔ حاشیہ ختم۔ اسی طرح تناسخ کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے تو اسی خرابی کا موجب ہوگا جیسا کہ نیوک۔ حاشیہ: نیوک کی کثرت عورتوں کے لیے اس وجہ سے بھی مضر ہے کہ اس سے حجاب اٹھ جائے گا اور چند سال بیگانہ مرد کے پاس جا کر پھر ہمیشہ کے لیے یہی عادت رہے گی۔ حاشیہ ختم۔ کیونکہ اس صورت میں کروڑہا دفعہ یہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو دراصل اس کی ماں تھی یا دادی تھی یا لڑکی تھی جو مر چکی تھی، اور پھر وہ دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آئی۔ بس اگر اواگاؤن کا مسئلہ صحیح تھا تو اتنا تو پرمیشور کو کرنا چاہیے تھا کہ نئی پیدا ہونے والی کو اس بات کا علم دے دیتا کہ وہ فلاں فلاں شخص سے پہلے جنم میں یہ رشتہ رکھتا تھا، تا بدکاری تک نوبت نہ آتی۔ نوٹ: سہو کتابت ہے، صحیح الفاظ رکھتی تھی ہے۔ ناشر: اس جگہ یاد رہے کہ تناسخ کا مسئلہ اپنی جڑ سے باطل ہے۔ وہ تب سچ ہو سکتا ہے جب یہ بات سچ ہو کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی صاف بات پر گرتی ہے اور پھر غذا کی طرح کھائی جاتی ہے، مگر بیشی کمی مراتب کی تناسخ پر دلیل نہیں۔ یہ اختلاف مراتب تو بے جان چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس وسوسے کا جواب یہی ہے کہ قیامت کے دن کم حصہ والے کو پورا حصہ دیا جائے گا اور زیادہ حصہ والے سے حساب کیا جائے گا۔ بس چند روزہ دنیا کی کمی بیشی تناسخ پر کیوں کر دلیل ہو سکتی ہے؟ اور نیوک کے جواب میں یہ کہنا کہ مسلمانوں میں بھی متع ہے، یہ عجیب جواب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آریہ صاحبوں نے متع کس چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ بس واضح ہو کہ خدا نے قرآن شریف میں بجز نکاح کے ہمیں کوئی اور ہدایت نہیں دی۔ ہاں، شیعہ مذہب میں سے ایک فرقہ ہے کہ وہ مؤقت طور پر نکاح کر لیتے ہیں، یعنی فلاں وقت تک نکاح اور پھر طلاق ہوگی، اور اس کا نام متع رکھتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے کلام سے ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ بہرحال وہ تو ایک نکاح ہے جس کی طلاق کا زمانہ معلوم ہے،
اور نیوک کو طلاق کے مسئلے سے کچھ تعلق نہیں۔ طلاق کے بعد تمام تعلقات میاں بیوی کے قطعاً ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر گیا، اور یہ طلاق کا مسئلہ بوجہ انسانی ضرورتوں کے ہر ایک مذہب میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ولایت میں بھی قانون طلاق پاس ہو گیا ہے، اور یہ اعتراض کہ مسلمان کئی بیویاں کر لیتے ہیں، اس کو بھی نیوک سے کچھ تعلق نہیں۔ ہندو دھرم کے راجے اور بڑے بڑے آدمی قدیم سے کئی بیویاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب کا آسمان پر نکاح ہوا تھا، اس سے بھی معترض کی صرف نادانی ثابت ہوتی ہے۔ خدا کے نبیوں اور رسولوں کے آسمان پر ہی نکاح ہوتے ہیں، کیونکہ خدا ان کو قبل از وقت نکاح کا حکم دیتا ہے اور اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے، جبکہ آپ لوگوں کا ایک براہمن درمیان میں آ کر نکاح کرا جاتا ہے، تو کیا خدا کو اختیار نہیں؟ اعتراض تو اس صورت میں تھا کہ خدا کسی غیر کی عورت سے جو اس کے نکاح میں ہے اور اس نے طلاق نہیں دی، جبراً کسی پیغمبر کو دے دے، مگر طلاق کے بعد اگر خدا کے حکم سے طرفین کی رضامندی سے نکاح ہو تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اور اگر عاریہ صاحبوں کے نزدیک اپنی ہین حیات میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرانا اس صورت سے برابر ہے کہ جب انسان اپنی عورت کو بوجہ اس کی ناپاکی یا بدکاری یا کسی اور وجہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کا فیصلہ بہت سہل ہے، کیونکہ اس ملک میں ایسے مسلمان اور دوسرے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں سے بوجہ ناموافقت عاجز آ کر ان کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر وہ عورتیں اس عضو کی طرح ہو جاتی ہیں جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے اور ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اور اگر عاریہ صاحبان چاہیں تو ہم ایسے مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کے ناموں کی بھی بہت سی فہرستیں دے سکتے ہیں جنہوں نے ان مشکلات کی وجہ سے ناپاک وضع عورتوں کو طلاق دے کر ان سے تمام تعلقات زندگی کے قطع کر لیے ہیں۔ ایسا ہی عاریہ صاحبوں کو چاہیے کہ ہمیں ان شریف اور جنٹل مین اور معزز عاریہ صاحبوں کی فہرست دکھلاویں۔ حاشیہ: کچھ مدت ہوئی ہے کہ ایک عاریہ صاحب نے بذریعہ ایک اخبار کے غالباً فیروزپور سے اس مضمون کا ایک خط شائع کیا تھا کہ اگر کوئی عاریہ صاحبوں میں سے اپنی بیوی سے نیوک کرانا چاہتے ہیں یا خود بیوی ہی اس مقدس کام کی شائق ہے تو وہ بذریعہ خط و کتابت کے اس سے تصفیہ کر لیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ قادیان سے بھی اس درخواست کا کوئی جواب بھیجا گیا تھا یا نہیں۔ حاشیہ ختم۔ ایسا ہی عاریہ صاحبوں کو چاہیے کہ ہمیں ان شریف اور جنٹل مین اور معزز عاریہ صاحبوں کی فہرست دکھلاویں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عورتوں سے نیوک کرائے ہیں اور غیر مردوں سے ہم بستر کرا کر ان سے اولاد حاصل کی ہے، مگر چاہیے کہ اس فہرست کے ساتھ نیوک کی اولاد کی ایک فہرست بھی نام بنام پیش کر دیں۔ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خاص قادیان میں جو عاریہ صاحبان رہتے ہیں کتنوں نے اب تک ان میں سے اپنی بیویوں سے نیوک کرایا ہے اور کس قدر انہوں نے اس مقدس عمل سے حصہ لیا ہے، اور کتنے نامحرم مردوں سے اپنی جوروؤں کو ہم بستر کرا کر ان سے اولاد حاصل کی ہے، کیونکہ اگر در حقیقت یہ عمل عمدہ اور قابل فخر اور وید مقدس کی ہدایت ہے تو ضرور ہر ایک عاریہ صاحب نے اس ہدایت سے حصہ لیا ہوگا اور لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ بالمقابل نیوک کی ہدایت کے قرآن شریف میں بیویوں کے لیے پردے کی ہدایت ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، سورہ نور آیت 31۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، النور آیت 32۔ یعنی مومنوں کو کہہ دے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں اور مردوں کی طرف دیکھنے سے روکو، اور کانوں کو غیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیر کی آواز سننے سے روکو،
اور اپنے سترگاہوں کی حفاظت کرو کہ اس طریق سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ اب اے آریہ صاحبان، انصاف سے سوچو کہ قرآن شریف تو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کوئی مرد غیر عورت پر نظر ڈالے، اور یا عورت غیر مرد پر نظر ڈالے، یا اس کی آواز ناجائز طور پر سنے۔ اگر آپ لوگ خوشی سے اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ہم بستر کراتے ہیں، اس کا نام نیوگ رکھتے ہیں، کس قدر ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے خود سوچ لیں۔ اور سخت افسوس ہے کہ اگر آپ پر ہمدردی کی راہ سے اعتراض کیا جائے کہ ایسا گندا کام عورتوں سے کیوں کراتے ہو، تو آپ طلاق کا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ طلاق کی ضرورتیں تو تمام دنیا میں مشترک ہیں۔ جس عورت سے باہمی زوجیت کا علاقہ توڑ دیا گیا، وہ تو گویا طلاق دہندہ کے حساب میں مر گئی۔ اگر آپ لوگ صرف اس حد تک رہتے کہ ضرورتوں کے وقتوں میں آپ لوگ اپنی ان عورتوں کو طلاق دیتے جو آپ لوگوں کی نافرمان یا ناموافق یا بد چلن ہوتی یا دشمن جانی ہوتی، تو کوئی بھی آپ پر اعتراض نہ کرتا، کیونکہ عورت مرد کا جوڑ تقوی طہارت کے محفوظ رکھنے کے لیے ہے، اور عورت مرد ایک دوسرے کے دین اور پاکیزگی کے مددگار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سچے دوست اور وفادار مخلص ہوتے ہیں۔ اور جب ان میں وہ پاک تعلق باقی نہ رہے تو اصل مدعا نکاح کا ہے، تو پھر بجز طلاق کے اور کیا علاج ہے؟ جب ایک دانت میں کیڑا پڑ جائے اور درد پہنچائے تو اب وہ دانت نہیں ہے بلکہ ایک خبیث چیز ہے، اس کو باہر نکالنا چاہیے تا زندگی تلخ نہ ہو۔ چوں بدندانے تو کرم افتاد، نیست آ دندان بکن اے استاد۔ حاشیہ: در حقیقت اسلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، ورنہ جو لوگ دیوسوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے نزدیک گو ان کی عورت کچھ کرتی پھرے، طلاق کی ضرورت نہیں۔ حاشیہ ختم۔ سوم، جس خدا کی طرف عیسائی مذہب ہدایت کرتا ہے، یا وید یا قرآن شریف، ان تینوں مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جو سچے خدا کو دکھلاتا ہے، صرف قصے پیش نہیں کرتا؟ واضح رہے کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے، اس پر ایسا کامل یقین آ جائے کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے، کیونکہ گناہ کی خبیث روح انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، اور انسان گناہ کی مہلک زہر سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اس کو اس کامل اور زندہ خدا پر پورا یقین نہ ہو، اور جب تک معلوم نہ ہو کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہے اور راست باز کو ہمیشہ کی خوشی پہنچاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے مہلک ہونے پر کسی کو یقین آ جائے تو پھر وہ شخص اس چیز کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلا کوئی شخص عمدن زہر نہیں کھاتا، کوئی شخص شیر خون خوار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص عمدن سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پھر عمدن گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا یہی باعث ہے کہ وہ یقین اس کو حاصل نہیں جو ان دوسری چیزوں پر حاصل ہے۔ پس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو سکتا ہے، اب وہ خدا سے ڈرے اور گناہ سے بچے۔ مگر ایسا یقین حاصل کیوں کر ہو؟ کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ محض عقل کے ظنی دلائل سے میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس واضح ہو کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعے سے اس کے خارق عادت نشان دیکھے۔ حاشیہ:
نبوت کے زمانے کے بعد کچھ مدت تک پیشگوئیاں اسی نبی کی جو دنیا سے گزر گیا بطور معجزات کے دلوں کو تسلی دیتی رہتی ہیں، جو دوسری نسل کے سامنے پوری ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ نظارہ بہت مدت تک نہیں رہتا، اور نرے قصے انسان کو سچا پرہیزگار نہیں بنا سکتے۔ وہ صرف غیب پر چلنے والا قومی تعصب میں بڑھ سکتا ہے، اور شریر انسان کی طرح زبان دراز ہو سکتا ہے، مگر سچی پاکیزگی جو اپنے پھل ظاہر کرے کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ حاشیہ ختم۔ اور بار بار کے تجربہ سے اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے، یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو اس درجے تک پہنچ گیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ معرفت کا نہ کسی عیسائی صاحب کو نصیب ہے اور نہ کسی آریہ صاحب کو، اور ان کے ہاتھ میں محض قصے ہیں، اور زندہ خدا کی زندہ تجلی کے نظارے سے وہ سب بے نصیب ہیں۔ ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے۔ وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے طاعون کی موت سے بچاؤں گا، اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا۔ اس زمانے میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا، اور اپنے نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لیے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی۔ 1,00,000 تک اب تک میرے نشان ظاہر ہو چکے ہیں، اور ایک بڑے حصے کے گواہ اس جگہ کے آریہ صاحبان لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل بھی ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو ہم ایک اور رسالے کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ ان کا رد دھرم ہے یا ہٹ دھرمی۔ حاشیہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ آریہ صاحبوں کی اب بد زبانی بڑھتی جاتی ہے، اور انہوں نے اب علاوہ وید کے دیوتاؤں کے اپنی قوم کو بھی ایک دیوتا بنا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ زندہ اور حی و قیوم خدا سچائی کی تائید میں آسمان سے اپنی کوئی قدرت دکھلاوے۔ وید کے خدا کی کمزوری تو انہیں 6 مارچ کو معلوم ہو چکی تھی، مگر اس نئے دیوتا نے وہ واقعہ فراموش کرا دیا۔ اب وہ مجھ سے کیسا نشان طلب کرتے ہیں؟ کھلے طور پر چیلنج کرے، پھر جس طور سے خدا چاہے وہ قادر ہے کہ ان کے چیلنج کا جواب دے۔ خدا پر اور اس کی وحی پر ہنسی کرنا اچھا نہیں، اگرچہ بقول ان کے وید خدا کا کلام نہیں، مگر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں اور پرکھیں اور مت ہنسیں۔ حاشیہ ختم۔ قوم کے ڈر سے جھوٹ بولنا نجاست کھانے سے بدتر ہے۔ پھر قوم بھی کب اس گواہی سے باہر ہے؟ ان کے بہادر پنڈت نے اپنی موت سے سب کو گواہ بنا دیا۔ غریب شرمپت اور ملاوا مل کس حساب میں ہیں؟ یاد رہے کہ طاعون کے متعلق اور ایک پیشگوئی عظیم الشان ظہور میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ آج سے 6-7 سال پہلے میں نے اپنی ایک کتاب میں خدا تعالیٰ سے الہام پا کر شائع کیا تھا کہ طاعون کے ذریعے سے بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اب تک 10,000 سے زیادہ ایسے لوگ میری جماعت میں داخل ہوئے ہیں جو طاعون سے ڈر کر اس طرف آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے سلسلے کو نوح کی کشتی سے تشبیہ دی تھی، سو اس کشتی میں لوگ بیٹھتے جاتے ہیں۔ نوح کی کشتی میں ہر ایک درند چرند ڈر کر بیٹھ گیا تھا،
یہ نہیں کہ نوح شکاریوں کی طرح ان کو جنگلوں سے پکڑ لایا تھا، بلکہ وہ جان کے خوف سے آپ ہی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب بھی اس کشتی میں ہر قسم کے ڈرنے والے لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ سنو اے سب زمین پر رہنے والو، آپ آریہ صاحبان اور عیسائی صاحبان سے پوچھ کر انصافاً کہیں کہ ان کے ہاتھ میں بجز پرانے اور بوسیدہ قصوں کے کچھ اور بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک فرقے نے ان میں سے ایک انسان کو خدا بنا رکھا ہے، جو در حقیقت مجھ سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھتا تو خدا کی نعمتوں کو اس جگہ زیادہ پاتا۔ یہ تو عیسائیوں کا جعلی خدا ہے، مگر آریوں نے ایک فرضی خدا انسان کی طرح کمزور اپنی طرف سے تراش لیا ہے، جو روحوں اور ذرات اجسام کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اگر ان کو خدا تعالیٰ کی تازہ قدرتوں سے حصہ ہوتا تو وہ جانتے کہ وہ انسان ہونے سے پاک اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے۔ روح کیا حقیقت ہے جو اس کو پیدا نہ کر سکے، اور پرمانو کیا چیز ہیں جو ان کی پیدائش پر قادر نہ ہو۔ روحوں کے اندر ایک اور روحیں ہیں، اور ذرات کے اندر ایک اور ذرات ہیں، سب کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی اپنے مقبول بندوں کی دعا سن کر تازہ و تازہ ایجاد کرتا رہتا ہے۔ جس نے اس کو اس طرح پر نہیں دیکھا وہ اندھا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل 73۔ یعنی جس کو اس جہان میں اس کا درشن نہیں ہوا، اس کو اس جہان میں بھی اس کا درشن نہیں ہوگا، اور وہ دونوں جہانوں میں اندھا رہے گا۔ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی جہان میں آنکھیں تیار ہوتی ہیں، اور بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہوتی ہے۔ ان اشتہارات میں جو میرے پر حملے کرنے کے لیے آریہ صاحبوں نے شائع کیے ہیں، میری بعض پیشگوئیوں پر ناسمجھی سے بعض اعتراض بھی کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حال میں یا پہلے لڑکا ہونے کی پیشگوئی تھی اور لڑکی پیدا ہوئی۔ بس اس قدر جواب کافی ہے کہ اگر وہ کتابوں کو دیکھ کر دیانت کے طریق کو اختیار کرتے تو ایسا اعتراض کبھی نہ کرتے۔ مجھے تو ایسا الہام کوئی یاد نہیں کہ جس کا یہ مضمون ہو کہ اب ضرور بلا فاصلہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر ان کو یاد ہے تو وہ پیش کر دیں، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہماری طرف سے جواب کافی ہے۔ خدا نے تمام کتابوں میں قیامت کی پیشگوئی شائع کر رکھی ہے۔ آریہ صاحبان بھی مہا پرلو کے قائل ہیں، مگر وہ پیشگوئی اب تک پوری نہیں ہوئی، بلکہ دنیا پہلے سے زیادہ آباد ہوتی جاتی ہے۔ جو پہلے جنگل تھے اب وہاں آبادیاں اور شہر ہیں، مگر کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ خدا کی باتوں میں ایک وقت ہوتا ہے جو اپنے وقتوں میں پوری ہوتی ہیں، اور وعید کی پیشگوئی میں توبہ اور رجوع سے کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی بدذاتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں کہ اعتراض کے وقت جھوٹ بولے۔ ایسا ہی آدم کی موت کی پیشگوئی پر تب اعتراض ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر جاتا، اور وہ اب تک زندہ ہوتا، کیونکہ الہام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مذہب میں جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ الہامی شرط کے موافق اس نے تھوڑے دن فائدہ اٹھایا، پھر پیشگوئی کے مطابق مر گیا۔ اس نے عین مجلس میں قریباً 70 آدمی کے روبرو، جن میں نصف کے قریب عیسائی بھی تھے، اپنی شوخیوں سے رجوع کیا، اور پھر آخر میعاد تک ڈرتا اور روتا رہا۔ اس کو کچھ مہلت دی گئی، اور یہ مہلت خدا کی شرط کے موافق اور الہام میں درج تھی، اور آخر قبر نے اس کو بلا لیا۔ مگر تعجب کہ آریہ صاحبان کیوں خانہ خواہ دوسروں کے قصے پیش کرتے ہیں۔ آپ بیتی کو کیوں اس قدر جلدی سے بھول گئے، اور کیوں وہ پنڈت لیکھرام کی پیشگوئی سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ذرا پنڈت لیکھرام کی کتاب کھول کر دیکھیں کہ اس نے میری نسبت اشتہار شائع کیا تھا کہ مجھے پرمیشور نے خبر دی ہے کہ یہ شخص 3 برس تک ہیضے سے مر جائے گا، اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کئی کتابوں میں شائع کر دیا تھا کہ پنڈت لیکھرام 6 برس کے عرصے تک قتل کے ذریعے مارا جائے گا، اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا، اور کچھ عرصے بعد اس ملک میں طاعون پھیلے گی۔ چنانچہ وہ سب باتیں پوری ہو گئیں،
اور آپ لوگوں کا بہادر پنڈت لیکھرام آپ کو نادم کرنے والا 6 مارچ کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھو اسلام کا خدا کیسا سچا اور غالب نکلا۔ اگر یہ انسان کا کام تھا تو کیوں لیکھرام کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی؟ میں آریہ صاحبوں سے باادب پوچھتا ہوں کہ یہ پیش گوئی پنڈت لیکھرام صاحب کی جو میری نسبت تھی کہ یہ شخص 3 برس کے عرصے میں ہیضے سے مر جائے گا، کیا یہ در حقیقت پرمیشر کی طرف سے تھی؟ پھر ایسے مقابلے کے وقت لیکھرام کا پرمیشر کیوں عاجز رہ گیا؟ اور اگر پنڈت جی نے جھوٹ بولا تھا اور پرمیشر پر افترا کیا تھا تو کیا ایسے مفتری کی یادگاریں قائم کرنا روا ہے جس نے پرمیشر پر جھوٹ بولا؟ دیکھو اس مقابلے میں ہمارے خدا کی کیسی صفائی سے پیش گوئی پوری ہوئی، اور میں نے لکھ دیا تھا کہ تمام آریہ صاحبان اب مل کر لیکھرام کے بچانے کے لیے اپنے پرمیشر سے دعا کر لیں، مگر پرمیشر بچا نہ سکا۔ اب بالفعل ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خاتمہ۔ آریہ صاحبوں کے بعض اعتراضات کے جواب میں، انسان جب بغیر سوچنے سمجھنے کے محض نکتہ چینی کے ارادے سے مخالفت کی نظر سے دیکھے تو گو کیسا ہی کوئی امر سیدھا اور صاف ہو اس کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جاتا ہے۔ ایسا ہی آریہ صاحبوں کا حال ہے۔ وہ اس ندامت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے جو ایک اعتراض کے غلط اور بے جا ثابت ہونے میں ایک با حیا انسان کے دل پر صدمہ پہنچاتی ہے۔ اب سنیے، اعتراضات یہ ہیں جو ہمیشہ اسلام جیسے پاک اور کامل مذہب پر سراسر نادانی سے کرتے ہیں، اور ہم اس وقت وہ اعتراض لکھتے ہیں جو انہوں نے 28 فروری 1903 کو قادیان میں جلسہ کر کے اسلام پر کیے، اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ ان کے تعصب اور ناسمجھی اور ناحق کے کینہ کی کہاں تک نوبت پہنچی ہے۔ اعتراضات۔ نمبر 1، مسلمان خدا کی نندیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور 4 فرشتوں نے اس تخت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا محدود ہے اور قائم بذات نہیں، اور جب محدود ہے تو اس کا علم بھی محدود ہوگا اور حاضر ناظر نہ ہوگا۔ الجواب، اے حضرات، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو، اس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے۔ خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز جو کوئی وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی زمین و آسمان اور روحوں اور ان کی تمام قوتوں کا خالق ہوں، میں اپنی ذات میں آپ قائم ہوں اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قائم ہے۔ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے، مگر کہیں نہیں فرمایا کہ عرش بھی کوئی جسمانی چیز ہے جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی آریہ قرآن شریف میں سے نکال دے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے تو میں اس کو قبل اس کے جو قادیان سے باہر جائے 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتی کا کام ہے کہ میں قرآن شریف کی وہ آیت دکھاتے ہی 1000 روپیہ حوالہ کروں گا، ورنہ میں باادب کہتا ہوں کہ ایسا شخص خود لعنت کا ماحل ہوگا جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد تو محض اس بات پر ہے کہ عرش کوئی علیحدہ چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے، اور جب یہ امر ثابت نہ ہو سکا تو کچھ اعتراض نہ رہا۔ خدا صاف فرماتا ہے کہ وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی، اور کسی چیز پر نہیں، بلکہ اپنے وجود سے آپ قائم ہے اور ہر ایک چیز کو اٹھائے ہوئے ہے، اور ہر ایک چیز اس کے تصرف میں ہے اور ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ جہاں 3 ہوں تو چوتھا ان کا خدا ہے، جہاں 5 ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ خدا ہے، اور کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں۔ اور پھر فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ البقرہ 116۔ جس طرف تم منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ پاؤ گے، وہ تم سے تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔
وہی ہے جو پہلے ہے اور وہی ہے جو آخر ہے، اور وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے، اور وہ نہاں در نہاں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ البقرہ 187۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، بس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں۔ جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کل میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے۔ میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں، میں ہی ہوں جو تمہیں خشکی تری میں اٹھا رہا ہوں۔ یہ تمام آیات قرآن شریف میں موجود ہیں۔ بچہ بچہ مسلمانوں کا ان کو جانتا اور پڑھتا ہے۔ جس کا جی چاہے وہ ہم سے آ کر ابھی پوچھ لے۔ پھر ان آیات کو ظاہر نہ کرنا اور ایک استعارے کو لے کر اس پر اعتراض کر دینا، کیا یہی دیانت آریہ سماج کی ہے؟ ایسا دنیا میں کون مسلمان ہے جو خدا کو محدود جانتا ہے یا اس کے وسیع اور غیر محدود علم سے منکر ہے؟ اب یاد رکھو کہ قرآن شریف میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ خدا کو کوئی فرشتہ اٹھا رہا ہے، بلکہ جا بجا یہ لکھا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کو اٹھا رہا ہے۔ ہاں بعض جگہ یہ استعارہ مذکور ہے کہ خدا کے عرش کو، جو دراصل کوئی جسمانی اور مخلوق چیز نہیں، فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ دانش مند اس جگہ سے سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ عرش کوئی مجسم چیز ہی نہیں تو فرشتے کس چیز کو اٹھاتے ہیں؟ ضرور یہ کوئی استعارہ ہوگا، مگر آریہ صاحبوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، کیونکہ انسان خود غرضی اور تعصب کے وقت اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اصل حقیقت سنو کہ قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر 4 ہیں۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کی 4 صفتیں ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے اور کامل طور پر چہرہ اس ذات ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان ہر 4 صفتوں کو سورہ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لیے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے وہ خدا جو ان 4 صفتوں سے موصوف ہے، ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے، اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے، اور تیری رحیمیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے، اور تیری صفتیں مالکانہ جزا و سزا کی بھی تمام عالموں پر محیط ہے، اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں، اس لیے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے۔ اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 صفتوں کو اپنی الوہیت کا مظہر عتم قرار دیا ہے، اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر یہ نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ 4 صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے، وہی لائق پرستش ہے، اور در حقیقت یہ صفتیں بہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرے کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں، کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانے کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے، اور پھر آخری زمانے کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے، اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان 4 صفتوں سے باہر نہیں، بس یہ 4 صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں۔ سو در حقیقت استواء علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آ گئیں تو خدا تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفات لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی، اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی، جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان تیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فی الفور ہو جاتے ہیں،
اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہے۔ دوسری طرف خسروانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جود و سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے مدد دی جاتی ہے۔ چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے، کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا ان ہر چار صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گویا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں، بس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے موکل ہیں جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے ماتحت چار ستارے ہیں جو چار رب النو کہلاتے ہیں، جن کو وید میں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، گویا اس روحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں۔ بت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے صاف طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں، اسی وجہ سے وید میں جا بجا ان کی استت اور مہما کی گئی اور ان سے مرادیں مانگی گئیں۔ بس خدا تعالیٰ نے استعارے کے طور پر سمجھایا کہ یہ چار دیوتا جن کو بت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ مخدوم نہیں ہیں، بلکہ یہ چاروں خادم ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں، یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں۔ اور عرش سے مراد لوازم صفات تخت نشینی ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنی دیوتا ہے، پس قرآن شریف پہلے اسی صورت سے شروع ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تمام ماہما اور استت اس خدا کو چاہیے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے۔ وہی ہے جو رب العالمین ہے اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے اور مالک جزاء العالمین ہے۔ اس کے برابر اور کوئی دیوتا نہیں، کیونکہ قرآن شریف کے زمانے میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی، اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رب النو رکھتے تھے، اور رب النو کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا۔ اس لیے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا، جیسا کہ اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الفاتحہ 2، یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے، نہ صرف ایک یا دو عالم کا، اسی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہیے۔ دوسروں کی ماہما اور استت کرنا غلطی ہے۔ اس صورت میں جو صفتیں بت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں، خدا تعالیٰ نے ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفات کا منبع ظاہر فرمایا۔ بت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفات یعنی جو اصل جڑ تمام صفات کی ہیں وہ صرف چار ہیں: پیدا کرنا، پھر مناسب حال سامان عطا کرنا، پھر ترقی کے لیے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا، پھر آخر میں جزا سزا دینا، اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے، اور انہی صفات کے لحاظ سے عرب کے بت پرستوں نے بھی لات، منات و عزا اور حبل بنا رکھے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مطلب آیت یقربون الی اللہ زلفیٰ الزمر 4 سے ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، وید بھی ان چاروں دیوتاؤں کی مہما اور استت کی ترغیب دیتا ہے، اور وید میں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے، لیکن اصولی دیوتے جن سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں، یا یوں کہو کہ ان کی شاخ ہیں، وہ چار ہی ہیں، کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں۔
بس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور چیزوں کو دیوتا یعنی رب النو بنا رکھا تھا، بلکہ یہ 4 صفتیں خاص خدا تعالیٰ کی ہیں، اور ان 4 صفتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح یہ بے جان دیوتے اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے، حمد را بتو نسبت است درست، بردر ہر کے رفت بردرے دست۔ بس یہ اعتراض کہ جو آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں، یہ تو در حقیقت ان کے ویدوں پر اعتراض ہے، کیونکہ مسلمان تو اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو مختوم ہے، مگر آریہ صاحبان ان جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خادموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفات اربع کا عرش اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ تو چاکروں کے بھی چاکر ہیں، کیونکہ ان پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائک کے نام سے موسوم ہیں، جو ان دیوتاؤں کی طاقتوں کو قائم رکھتے ہیں، جن میں سے زبان شرع میں کسی کو جبرائیل کہتے ہیں، اور کسی کو میکائیل، اور کسی کو عزرائیل، اور کسی کو اسرافیل، اور سناتن دھرم والے اس قسم کے ملائک کے بھی قائل ہیں اور ان کا نام جم رکھتے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر 4 ہیں جو وید کے روح سے 4 دیوتے کہلاتے ہیں، مگر قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے، اور وہ یہ ہیں: عکاش جس کا نام اندر بھی ہے، سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں، چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، دھرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ یہ چاروں دیوتا، جیسا کہ ہم اس رسالے میں بیان کر چکے ہیں، خدا کی 4 صفتوں کو جو اس کے جبروت اور عظمت کا اتم مظہر ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے، اٹھا رہے ہیں، یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تصریح کی حاجت نہیں، اس بیان کو ہم مفصل لکھائے ہیں، اور قرآن شریف میں 3 قسم کے فرشتے لکھے ہیں: 1 ذرات اجسام ارضی اور روحوں کی قوتیں، 2 عکاش سورج چاند زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں، 3 ان سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبرائیل و میکائیل و عزرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں، جن کو وید میں جم لکھا ہے، مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ 4 دیوتے مراد ہیں، یعنی عکاش اور سورج وغیرہ، جو خدا تعالیٰ کی 4 صفتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی صفتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا گیا ہے۔ اس فلسفے کا وید کو بھی اقرار ہے، مگر یہ لوگ خوب وید دان ہیں جو اپنے گھر کے مسئلے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ غرض وید کے یہ 4 دیوتے یعنی عکاش، سورج، چاند، دھرتی، خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہے اٹھا رہے ہیں۔ اور فرشتے کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے، ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے، پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے، کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اگر ذرہ ذرہ اس کی آواز سنتا نہیں تو خدا نے زمین آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا؟ اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص اپنی ناسمجھی سے باز نہ آوے تو وہ کوئی اعتراض منتخب کر کے اسلام پر پیش کرے اور پھر انسانیت اور تحمل سے اس کا جواب سنے، ورنہ ایسے اعتراضات سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ معترض حقیقت سے بے خبر اور دل اس کا تعصب سے پر اور غرض اس کی محض تحقیر ہے۔ دین ایک علم ہے اور اپنے اندر اسرار رکھتا ہے۔ کیا لازم ہے کہ اس طرح پر افتراء کے طور پر اعتراض کیے جائیں؟ ورنہ مسلمان بوجہ اولا کہہ سکتے ہیں کہ جن خداؤں کو وید نے پیش کیا ہے وہ تو یہی ہیں کہ سورج،
چاند، آگ، پانی، زمین وغیرہ مخلوق چیزیں، یہ سب محدود اور مخلوق اور بے جان ہیں۔ اس لیے آریہ صاحبوں کا پرمیشر نہ صرف محدود بلکہ بے جان چیز ہے، اسی لیے ان کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ پھر جس پرمیشر نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، اس کا محدود ہونا تو بہرحال ماننا پڑے گا، کیونکہ اس طرح پر سمجھ لو کہ روحوں اور پرمانو اور پرمیشر سے گویا ایک شہر آباد ہے، جس کے ایک محلے میں تو ارواح یعنی جیو رہتے ہیں اور دوسرے محلے میں پرمانو یعنی ذرات اجسام رہتے ہیں، اور تیسرے محلے کے کونے میں پرمیشر رہتا ہے، کیونکہ جو چیزیں انادی اور اپنا اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں ان میں پرمیشر دھنس نہیں سکتا۔ کیا تم سر بیاپک ہو سکتے ہو؟ بس سوچ کر دیکھو کہ انادی اور غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پرمیشر میں کیا فرق ہے؟ بس وہ کیوں کر غیر میں دھنس جائے گا؟ بس خواہ مخواہ تمہارا پرمیشر محدود ہو گیا اور بوجہ محدود ہونے کے علم بھی محدود ہو گیا، مگر اس خدا کو کون محدود کہہ سکتا ہے جس کو قرآن شریف نے پیش کیا ہے، جس کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جان کی وہی جان ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے، اور ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور اسی کے سہارے سے موجود ہے، اور سب چیز پر وہ محیط ہے کیونکہ ہر ایک چیز اسی سے نکلی ہے۔ نادان انسان جو تعصب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اور کبھی ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کا فیصلہ کرے۔ یہی آریہ صاحبان کا حال ہے، گویا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن شریف کی ایک بات کو بھی رد کر سکو تو جو تاوان چاہو ہم پر لگا لو، خواہ تم تمام جائیداد ہماری لے لو، مگر کیا کسی کی نیت ہے کہ آرام سے اور آہستگی سے، جیسا کہ عدالت میں مقدمات فیصلہ پاتے ہیں، کسی چیز کا فیصلہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ بس صبر کرو جب تک خدا ہمارا تمہارا فیصلہ کرے۔ نمبر 2، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کو جا کر نیکی بدی کی خبر دیتے ہیں اور اس وقت تک وہ بے خبر ہوتا ہے۔ الجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ورنہ کھول کر دکھلاؤ کہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ میں مخلوق کے حال سے بے خبر ہوں جب تک کوئی فرشتہ مجھے خبر نہ دے۔ وہ تو بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ذرے ذرے کی مجھے خبر ہے، ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی روحیں ہیں کہ دلیری سے اس قدر افتراء کرتے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا بالذات علم رکھتا ہے، پس ہم اس افتراء کا کیا نام رکھیں کہ گویا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کو کچھ بھی اپنی مخلوق کی خبر نہیں جب تک فرشتے جا کر رپورٹ نہ دیں۔ نمبر 3، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا پہلے کچھ مدت تک بیکار رہا ہے کیونکہ دنیا ہمیشہ سے نہیں۔ الجواب، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے خدا بیکار تھا، بلکہ وہ قرآن شریف میں بار بار کہتا ہے کہ میں قدیم سے خالق ہوں، مگر اس بات کی تفصیل کہ وہ کس کس مخلوق کو پیدا کرتا رہا ہے، یہ امر انسان کے احاطہ اقتدار سے باہر ہے۔ ہم قرآن کی روح سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی معطل نہیں رہا، مگر اس کی تفصیل کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے کتنی مرتبہ اس دنیا کو بنایا اور کتنی مرتبہ ہلاک کیا۔ یہ لمبا اور غیر متناہی علم خدا کو ہے، کسی دفتر میں یہ سما نہیں سکتا۔ ہاں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف چند مدت سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے، پہلے کچھ نہ تھا اور قدیم سے وہ خالق نہیں ہے۔ سو یہ اعتراض ان پر کرو، اور پھر آپ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا خدا قدیم سے ذرات اجسام پیدا کرتا رہا اور قدیم سے روحیں بھی پیدا کرتا رہا، مگر آپ لوگ تو قطع نظر قدیم کے ایک مرتبے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی ان صفات کو نہیں مانتے۔ پھر کیوں اپنے گھر سے بے خبر رہ کر اسلام پر محض افتراء کے طور پر اعتراض کر دیتے ہیں؟ ورنہ حیا اور شرم کر کے قرآن شریف سے ہمیں دکھلا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ میں قدیم سے خالق نہیں ہوں۔
مگر آپ کا پرمیشر تو بجز معمار یا نجار کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتا، اور کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ عالم الغیب ہے؟ اس کا وید میں کیا ثبوت ہے؟ ذرا ہوش سے جواب دو۔ نمبر 4، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا خدا متغیر ہے، کبھی کوئی حکم دیتا ہے کبھی کوئی۔ الجواب، خدا آپ لوگوں کو ہدایت دے، قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا متغیر ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ انسان متغیر ہے، اس لیے اس کے مناسب حال خدا اس کے لیے تبدیلیاں کرتا ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو صرف اس کو خون کی غذا ملتی ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مدت تک صرف دودھ پیتا ہے، اور پھر بعد اس کے اناج کھاتا ہے، اور خدا تعالیٰ تینوں سامان اس کے لیے وقتاً فوقتاً پیدا کر دیتا ہے۔ پیٹ میں ہونے کی حالت میں پیٹ کے فرشتوں کو جو اندرونی ذرات ہیں حکم کر دیتا ہے کہ اس کی غذا کے لیے خون بناویں، اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، تو پھر پستان کے فرشتوں کو جو اس کے ذرات ہیں حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے دودھ بناویں، اور جب وہ دودھ سے پرورش پا چکتا ہے تو پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے، تو پھر زمین کے فرشتوں کو جو اس کے ذرات ہیں حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے اخیر مدت تک اناج اور پانی پیدا کرتے رہیں۔ پس ہم مانتے ہیں کہ ایسے تغیر خدا کے احکام میں ہیں، خواہ بذریعہ قانون قدرت اور خواہ بذریعہ شریعت، مگر اس سے خدا میں تغیر کون سا لازم آیا؟ شرم شرم شرم! مگر افسوس کہ وید کی روح سے خدا ان تغیرات کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ وید تو خدا کے فرشتوں کا منکر ہے۔ بس کیوں کر دنیا کے ذرات اور روحوں کی قوتیں اس کی آواز سن سکتی ہیں؟ علم طبی اور حیات کا سلسلہ تبھی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے کہ جب طبی طور پر ہر ایک ذرہ مخلوقات کا خدا کا فرشتہ مان لیا جائے، ورنہ فرشتوں کے انکار سے دہریہ بننا پڑے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے پرمیشر کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، اور نہ اس کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ مثلاً کانوں میں سونا اور چاندی اور پیتل اور تانبا اور لوہا تیار ہوتا ہے، اور بعض کانوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں اور نیلم پیدا ہوتا ہے، اور بعض جگہ یاقوت کی کانیں ہیں، اور بعض دریاؤں میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک جانور کے پیٹ سے بچہ یا انڈا پیدا ہوتا ہے۔ اب خدا نے تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ یہ طبی سلسلہ خود بخود نہیں، بلکہ ان چیزوں کے تمام ذرات خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کے فرشتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے ایک کام کے لیے مقرر شدہ ہیں، بس وہ کام اس کی مرضی کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں۔ سونے کے ذرات سونا بناتے رہتے ہیں، اور چاندی کے ذرات چاندی بناتے رہتے ہیں، اور موتی کے ذرات موتی بناتے ہیں، اور انسانی وجود کے ذرات ماؤں کے پیٹ میں انسانی بچہ تیار کرتے ہیں، اور یہ ذرات خود بخود کچھ بھی کام نہیں کرتے، بلکہ خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ تو زمین کے فرشتے ہیں، مگر آسمان کے فرشتے آسمان سے اپنا اثر ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورج کی گرمی بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے جو پھلوں کو پکاتا اور دوسرے کام کرتا ہے، اور ہوائیں بھی خدا کے فرشتے ہیں جو بادلوں کو اکٹھے کرتے اور کھیتوں کو مختلف اثر اپنے پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر اور بھی فرشتے ہیں جو ان میں تاثیر ڈالتے ہیں۔ علوم طبی اس بات کے گواہ ہیں کہ فرشتوں کا وجود ضروری ہے، اور ان فرشتوں کو ہم بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اب بقول آریہ صاحبان وید ان فرشتوں کا منکر ہے، بس اس طور سے وہ اس طبی سلسلے سے انکاری اور دہریہ مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے۔ کیا یہ امر بدیہی اور مشہود و محسوس نہیں کہ ہر ایک ذرہ ذرات اجسام میں سے ایک کام میں مشغول ہے؟ یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی خدا کی وحی سے ایک کام کر رہی ہیں۔ بس وید اگر اس سلسلے سے منکر ہے تو پھر اس کی خیر نہیں، اس صورت میں وہ تو دہریہ مذہب کا حامی ہوگا۔ اگر یہی وید ودیا کا نمونہ ہے تو شاباش، خوب نمونہ پیش کیا۔ نمبر 5، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ شفاعت پر بھروسہ شرک ہے۔ الجواب، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ،
البقرہ 256۔ یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ اس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو۔ یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کرے، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ بس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا اور وید کی روح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات وید کے لیے قابل تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے، کیونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفا سے لیا گیا ہے۔ شفا جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے۔ بس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو، بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ نمبر 6، خدا کی کوئی آواز دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔ الجواب، تعجب کے باوجود ہے کہ پنڈت لیکھرام کی موت سے تمام آریہ صاحبوں نے 6 مارچ کے دن خدا تعالیٰ کی آواز سن لی اور خدا نے دنیا میں اشتہار دے دیا کہ لیکھرام باوجہ اپنی بد زبانیوں کے 6 برس تک کسی کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ وہ آواز نہ صرف ہم نے سنی بلکہ ہمارے ذریعے سے سب آریہ صاحبوں نے سنی، مگر کیا اب بھی ثابت نہ ہوا کہ خدا کی آواز دنیا کو سنائی دیتی ہے؟ آپ صاحبوں میں سے پکے آریہ لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل ساکن قادیان بہت سی خدا کی آوازوں کے گواہ ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے اور قوم کو خدا پر مقدم رکھیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو شاید کوئی اور آواز آسمانی سن لیں گے۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی۔